بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت والقتل واذا لا تمتعون الا قلیلا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 15 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 16 سے درس کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے قل، جس کی تفسیر میں میرے غوث ایک لائن ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں لہم یا اکمل الرسول بعد ما تحقق عندک قصد فرارہم وذبہم عنک۔ ان سے کہیے جو منافقین، اے اکمل رسول، جو منافقین بھاگنے کا ارادہ اور آپ سے علیحدگی کا جو ارادہ پیش کر رہے ہیں، ان سے کہہ دیجئے۔ یہ بات آپ کو ثابت ہو گئی کہ وہ کیوں بھاگ رہے ہیں۔ حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان کے گھر محفوظ نہیں ہیں، وہ صرف بہانہ کر رہے ہیں۔ ان سے یہ بات کہیے کہ لن ينفعکم الفرار، بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا۔ تم جو سوچتے ہو، تم جو ہم کو بول رہے ہو کہ میرا گھر محفوظ نہیں ہے، ہم کیسے جائیں، اس لیے ہم اپنے گھر کی حفاظت کے لیے اجازت چاہتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے آپ سے بھاگا ہوا کیا کہنا ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کیونکہ اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، گلاب کے بازو میں بھی رہتا تو توجہ نہیں دیتا۔ واہ! تو فرار از مصطفیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے فراری اختیار کرنا ہرگز تمہیں نفع نہیں دے گا، بلکہ ترقی کے طور پر ایک جملہ اللہ پاک ارشاد فرماتا، ان فررتم من الموت اب القتل، اگر تم اپنے ضعف یقین اور ضعف اعتقاد کی بنیاد پر موت سے بھی بھاگنا چاہو یا قتل سے بھی بھاگنا چاہو، یوم الزحف میں یعنی میدان جہاد میں قتل ہو جائیں گے اس لیے بھاگنا چاہو، ہاں، یا پھر طاعون کی بیماری ہے، بلا ہے، زلزلہ ہے، یہ سب غوث پاک کہہ رہے ہیں، ان سب سے بھی اگر بھاگنا چاہو تو سنو کہاں جاؤ گے بھاگ کر کے؟ اذا لا تمتعون الا قلیلا، اے بعد ما تفرون حینئذ، جب بھاگ جاؤ گے تو تم خود پچھتاؤ گے، کیونکہ موت تو آنی ہے۔ تو موت سے بھاگے ہو جو آنی ہے، تو لا تمتعون یعنی تم کثرت سے ہمیشگی کے طور پر فائدہ نہیں اٹھا سکتے، جی نہیں سکتے، الا قلیلا، مگر تھوڑا جیو گے، تھوڑا جیو گے، ای فی زمان قلیل۔ اب اس کے بعد غوث پاک 5 لائن میں دیکھیے کیا ارشاد رہبری کے فرما رہے، اذ لکل منکم اجل، اس لیے کہ سنو تم میں سے ہر ایک کو موت آنی ہے، اور وَلِكُلِّ أَجَلٍ قَضَا، اور ہر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے، وَلَا دَوَامَ إِلَّا لِمَنْ هُوَ مُتَعَالٍ عَنِ الْأَجَلِ وَالْقَضَاءِ وَالْإِنْقِضَاءِ، اور جو آنے والی ہے، جانے والی ہے، اس کو دوامیت نہیں ہے، دوامیت تو اس ذات کو ہے جو آنے جانے سے پاک ہے، اجل سے پاک، قضا سے پاک، انقضاء سے پاک ہے۔ اس لیے بھاگنا ہے تو اس کی بارگاہ میں بھاگو، بھاگنا ہے تو اس کی بارگاہ میں بھاگو۔ اور منزہ عن الابتداء والانتہاء، وہ ذات تو ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے، جس کو صوفیہ کی زبان میں کہتے لا بدایت لہ ولا نہایت لہ، نہ اس کی بدایت ہے نہ اس کی نہایت ہے، وہ ہے تو ہے ہی نہیں، کب سے ہے جب کب نہیں تھا، جب تک ہے جب تک نہیں رہے گا۔ وعن الاعادۃ والابداع،
اور اعادہ اور ابدا یعنی لوٹنے سے یا آغاز کرنے، دونوں سے وہ ذات پاک ہے. مقدس عن تعدیت الازمنہ و تحدید الامکنۃ مطلقہ، اور زمانہ کے متعدی ہونے یا کوئی جگہ ایک خاص. اچھا ایک دیکھیے ابن تیمیہ کا رد دیکھیے، یہاں پر وہابیت کا رد دیکھیے. تحدید امکنہ سے پاک ہے، وہ کسی مکان میں اسے فکس نہیں کیا جا سکتا. اسی سے عقیدہ بنتا ہے کہ عرش پر جو ہم اللہ کو مانتے ہیں وہ تحدیداً نہیں مانتے ہیں، وہ تعلیاً مانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بلندی پر ہے. ہاں بلندی پر ہے، تحدید نہیں، حد بندی نہیں کرنا مقصود ہوتا ہے. واہ واہ واہ، یہ غوث پاک دیں گے. یا سبحان اللہ، واہ میرے غوث. اچھا ایک نیا جملہ بول رہا ہوں. حضور بھی نور ہے، اللہ بھی نور ہے. حضور نور مجسم ہے، اللہ نور مطلق ہے. یہی تو شرکن عقیدہ ہے. اگر ایکول اللہ کو بھی نور مجسم مانتے تو پھر ٹھیک ہے، تب شرک ہوتا. لیکن نہیں، حضور کو نور مجسم مان رہے، جسم والا نور ہے. سبحان اللہ. حضور کا نور معجزہ ہے، اللہ کا نور قدرت ہے. کیا کہنا ہے. ہاں خیر. اب آگے کی آیت کی تمہید بڑی اعلیٰ تمہید ہے، دیکھیے گا، چونکہ اسی کنٹینیوٹی میں ایک آیت آنے والی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہاں انشاءاللہ اسی میں ہے. ہاں ابھی دیکھیے گا. پھر ایک قل آ رہی ہے، کیا کہنا. اس سے پہلے غوث کہتے ہیں وَإِن جَادَلُوكَ مَعَكَ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ وَعَانَدُوا بِالْفِرَارِ وَالتَّحَسُّنِ نُنْجِي مِنَ الْعَدُوِّ وَإِهْلَاكِهِ بِحَيْثُ لَا تَبْقَى لَهُمْ يَدُوٌّ عَلَيْنَا. اور اے حبیب، یہ جو آپ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ سے جو جھگڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ کی بارگاہ سے بھاگنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، سنیے. قل، ان سے کہہ دیجیے. اللہ تعالیٰ نبی کی طرف توجہ نہ دینے والے کی طرف دیتا ہی نہیں توجہ ہے. آپ کہہ دیجئے، یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ میں کہوں. اور آپ کو جو چاہیں گے نا تو میں تو ان کے اوپر سلام بھیجوں گا جبریل کے ذریعے سے. نبی کے چاہنے والوں کا یہ رسپیکٹ اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے. ہاں سبحان اللہ، سبحان. سلام علی عباد اللہ الصالحین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ واہ. کہاں جائیں گے یہ پانچویں پتہ نہیں. اللہ پاک فرماتا ہے قل، کہیے ان سے، لیکن اس مرتبہ جو کہیں گے نا وہ کچھ سمجھانے کے لیے نہیں بلکہ زبان دوزی کے لیے کہیے. تبکیت بولتے ہیں ایک دم خاموش کر دینا، ایسا بولنا کہ روزانہ انہیں اپنے جرم کا احساس کر کے. والالزام، دھسا دیجئے بولتے ہوئے. کیا میں نے جس اللہ کی تمہیں مطلب تعلیم دی ہے تم اس اللہ کے حوالے سے ایسا سوچتے ہو؟ سنو، من ذا الذی یعصمکم من اللہ، کون ہے جو اللہ کے قہر سے تمہیں بچائے؟ بتاؤ. یہ جملہ ایسا ہے نا کہ وہ کسی بھی طرح سے نہ لات کو پیش کرتے، نہ عزا کو پیش کر سکتے، کسی کو پیش کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اسے بھی معلوم ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہے، یہ چھوٹا معبود اوپر بڑے والے کے پاس لے جاتا. اسے بھی معلوم ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اسے بھی معلوم ہے. کون ہے یعصمکم من اللہ ای من قہر اللہ وعذابہ، اللہ کے قہر و عذاب سے کون تمہیں بچا سکتا ہے؟ آگے، ان اراد بکم سوءا، ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی ایک دم جو ابھی حالات حاضرہ چاہ رہی ہے نا ویسے ہی آئے دیکھ. اگر تمہارے ساتھ اللہ بلا میں مبتلا کرنا، مشقت میں مبتلا کرنا، پریشانی میں مبتلا کرنا چاہ لے تو کون ہے جو ٹال سکتا ہے؟ ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہاں پر منافقین مخاطب ہیں. اس سے یہ لازم آتا ارادہ بکم میں بھی ارادہ، اگر اللہ کا ارادہ متعلق ہو جائے بلا و مصیبت میں گرفتار کرنے کا تو کوئی نہیں. اور کسے؟ منافقین کو. یہ جملہ چاہنے والوں کو اللہ نہیں کہتا. یعنی اگر کسی کو، جیسے صحابہ کرام، کبھی بھی کوئی ایسی آیت نہیں دکھائیں گے کہ صحابہ کو کہا ہو مجھ سے کون بچائے گا تم کو. نہیں، میرے صحابی ہو تم تو تقویٰ کے لیے میں نے چن لیا ہے تم کو، تمہارے لیے تو مغفرت ہے، تم تو بڑے اچھے ہو، تم تو آئیڈیالوجی کے طور پر یوز ہوگے. کیا کہنا ہے؟ دیکھ رہے نا بھروسہ. ان اراد بکم سوءا ای اصابۃ بلائن، بلا پہنچانا چاہے
لفظ بلا ہی ہے غوث کا جملہ. اگر بلا لانا چاہے تو بچا نہیں سکتا کوئی. او من ذا الذی یمنع عنکم لطفہ سبحانہ، کیا کہنا ہے. اور اگر تمہارے ساتھ رحم و کرم اور محبت کا ارادہ کر لے تو ہے کوئی جو روک دے. یہ دیکھیے وہاں کیا ہے، اگر بلا دینا چاہے، ارادہ متعلق ہو جائے تو ٹالنے والا کوئی ہے تو بلاؤ، اور اگر رحم کرنا چاہے تو اس رحم سے کوئی روک دے مجھے، ہے کوئی. دونوں صورت میں غوث پاک آخر کر وہ بالجملہ نہیں، غوث پاک کہہ رہے ہیں جلدی سے بول دینا اللہ. یہ جواب دینے والے ہیں نہیں، ہو گئے، ہاں بول دینا. لا یجدون لهم من دون اللہ ولی ولا نصیرا. یہ تذبذب کے شکار منافق اور یہ کمزوری ایمان و عقیدے کے منافق. ایک اور لطیف اشارہ دیکھے کہ منافق کی تفسیر میں میرے غوث نے متضع کا لفظ استعمال کیا ہے اور ضعف اعتقاد کہا. معلوم یہ ہوا عقیدے میں تھوڑی سی بھی کمزوری خدا کو منظور نہیں ہے. بس عقیدہ کمزور ہے ٹھیک ہے نہیں، لیکن ضعف اعتقاد والے کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھاگے ہو نا، در بدر یوں ہی خار پھرو گے. ارے باپ رے، سمجھ رہے نا آپ. اللہ پاک ہم لوگوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، ایمان اعتقاد کامل نصیب فرمائے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں ضعف اعتقاد کے حاملین، کہ ایسے ہیں کہ لہم، ان کے لیے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر یہ بھاگے ہیں، المراقب علیہم فی جمیع احوالہم، وہ اللہ جو ان پر، ان کی حالتوں پر ہمیشہ نگراں تھا، اس اللہ کو چھوڑے ہیں. تو سنو، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نہ کوئی ان کے پاس ولی ملے گا، نہ کوئی ان کے پاس نصیر ملے گا. اب ولی کی تفسیر اور نصیر دونوں، اسی لیے لفظ پڑھا میں نے ابھی. اب میں غوث پاک کی جو سلطان الاولیاء کی تفسیر دیکھیے، ولی کی تفسیر کہہ رہے ہیں یولی امور تحسنہم و تحفظہم، یعنی یہ جو حفاظتی اقدامات کے لیے جو بولے ہیں کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں گے، نہیں، حفاظت تو ولی کرتا ہے، اور ولی کو چھوڑ کر بھاگ رہا ہے تو کوئی محافظ نہیں ہے اس کے پاس. یولی امور تحسنہم، ان کی حفاظت، ان کے گھروں کی حفاظت کے امور کا والی کوئی نہیں ہے. ولی کی تفسیر کر رہے ہیں. اور سب سے بڑے ولی محمد رسول اللہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو گھر میں محفوظ کروں گا، تجھے بھی محفوظ نہیں کروں گا. گھر کی بات کر رہا ہے. دیکھیے گا، بارگاہ رسالت سے بھگائے ہوئے کے پاس کوئی ولی نہیں. آج بھی تاریخ قسم خدا کی اٹھا کر دیکھ لیں کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، خصوصاً گستاخان فرقے جس کو بولتے ہیں، کوئی ولی نہیں ملے گا ان کے پاس، کوئی نہیں. غوث ہمارے پاس، خواجہ ہمارے پاس، مخدوم سمنا ہمارے پاس، شرف الدین بابا ہمارے، سارے اولیاء کی فہرست تو ہمارے ہی پاس ہے. آپ کے پاس تو نبی کو علم غیب چوپایوں کی طرح ہے. ایسے سب لوگ ہیں تمہارے پاس، ایسے سب لوگ ہیں تمہارے پاس. سارے اولیاء کی کیٹیگری الحمدللہ ہمارے پاس. اور اللہ فرماتا ہے کہ ولی ان کے پاس ہے جو نبی سے نہ بھاگیں. اس کا مطلب محبت نبی دلیل ہے اولیاء کے چاہنے والوں کی. جو اولیاء کو چاہتے ہیں گویا وہ محبت نبی پر فائز ہے. واہ سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین. ہاں، تو ولی کی تفسیر یہ ہے کہ حفاظتی اقدامات ولی ہی کریں گے. تو چھوڑ دے مصطفیٰ پر اپنا سب کچھ، وہ بھیج دیں گے کسی نہ کسی طرح. سبحان اللہ. ولا نصیرا، اور نہ کوئی نصیر پاؤ گے. اب نصیر کی تفسیر اینصرہم علی اعدائہم، تم اپوزیشن سے ڈر کر بھاگے ہو نا، تو کوئی مددگار تمہیں نہیں ملے گا. گھر کے پاس ہی، تمہارے پاس، گھر کے پاس جا کے یہ کہو گے کہ جی جو یہودیوں نے تمہیں امید دلائی ہے نا، اسی کو تمہارے اوپر مسلط کر دوں گا، وہی تمہارا دشمن بنا رہے گا. اور اگر بارگاہ رسالت میں رہتے تو تیرے گھر کی بھی حفاظت ہوتی، تیری بھی حفاظت ہوتی. اپوزیشن پر مدد کرنے والے کو نصیر بولتے ہیں. واہ واہ. یا نصیروں کا وظیفہ اگر کوئی کرے تو دشمنوں پر مدد ملے گی، اور یا ولیوں کا وظیفہ اگر کرے تو گھر محفوظ رہے گا.
سبحان اللہ، واہ 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 واہ. حاصل کلام غوث کہتے ہیں جمیع اعمال العباد وافعالهم مفوضۃ الی اللہ اولا، ڈائریکٹلی طور پر بندوں کے سارے اعمال سارے افعال اللہ کے سپرد ہونا چاہیے. یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں، مفوضہ تفویض، سپرد ہونا چاہیے ڈائریکٹلی اور بذات. اور یہ پتہ محمد الرسول اللہ سے لینا چاہیے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. فلہم ان یفوضوها الیہ، تو ان منافقین پر بھاگنے کے بجائے یہ صورت تھی کہ وہ سارے امور کو، یعنی گھر کی بات بھی کہ ہمارا گھر محفوظ نہیں ہے، اجازت لینے کے بجائے کہنا چاہیے جیسے ابو بکر صدیق نے کہا کیا چھوڑ کر آئے ہو. ہاں ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا چھوڑ کر آئے ہو. واہ واہ واہ. لِيَسْلِمُوا عَنْ غَوَائِلِ الْعِنَادِ وَالْإِصْرَارِ، تاکہ یہ جو بھول بھلائیے میں یہ پھنسے ہوئے ہیں ان سے بھی یہ محفوظ رہتے. اگر صرف بول دیتے کہ آقا آپ جو چاہیں، اتنا سے صرف بول دیتے تو پھر یہ بھی محفوظ رہتے، بھول بھلیا بھی ان کے پاس. ایک جملہ اشارہ کر رہا ہوں کہ گمراہیت کی بنیاد ہے نبی کے خلاف سوچنا. واہ، کلمہ گوئی کا بھی لحاظ نہیں کیا، کیونکہ منافقین کون تھے. مجھے ایک فون آیا جمعہ کے بیان کے بعد، جو میں آن لائن بھی واضح کر دے رہا ہوں کہ حالانکہ اس آیت کو واضح کروں گا میں کہ قرآن میں ہے کہ مشرکین کو جہاں چاہو مارو، مشرکین کو جہاں چاہو مارو، قرآن میں ہے. پھر یہ کلام کیسے امن والا ہو سکتا ہے، سکون والا ہو سکتا ہے ایسا؟ میں نے کہا کہ آپ غلط سوچ رہے ہیں. آپ مشرک ہیں؟ ہاں مشرک ہیں، لیکن جس وقت قرآن کی آیت اتری آپ تو نہیں تھے. ان کے حساب سے پہلے سمجھایا میں نے، آپ تو نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کوئی خاص مشرکین کو مارنے کہا جا رہا ہے، کیونکہ اگر عام مشرک کا لفظ ہوتا تو فقتلوا مشرکن ای مشرکین یہ جملہ ہوتا، کسی بھی مشرک کو پاؤ مارو، لیکن وہاں فقتلوا المشرکین الف لام داخل ہے. اب چونکہ ایک مفتی سے آپ نے سوال کیا ہے تو اب تو گرامر ہی بتاؤں گا نا میں، صحیح ہے نہیں؟ تو وہاں خاص مشرکین مراد ہیں وہ مشرکین جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیے ہوئے تھے کہ ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، معاہدہ کیے ہوئے تھے. معاہدہ توڑیں گے تو معاہدہ توڑنے والوں کو یہ حکم تھا. جیسے آپ انڈیا میں ایم ایل اے بھی بن جاتے ہیں تو کیا آپ لیتے ہیں شپث ہم سمویدھان کے خلاف نہیں جائیں گے. مطلب کیا ہوا؟ اگر گئے تو کاروائی ہوگی، یہی نا مطلب ہے. تو وہ کہا اگر ایسی بات ہے تو اچھا ہے. تو میں کہا ہاں بھائی کلام میرا ہے تو آپ اپنے سے کیسے سمجھ جائیں گے؟ ہر چمکتی ہوئی چیز کو آپ ہیرا کہہ دو گے تو غلط ہے نا. ان کو سمجھ گیا، الحمدللہ، بڑی اہم بات ہے. ہر کو نہیں کہا بھائی، خاص ہے. اب ہمارے گھر میں 5 افراد ہیں، ایک نے اگر ماسک نہیں لگایا تو چاروں کو پکڑو گے؟ قانون، ہاں یہ ہے اصل قانون. قانون کی بات کرتے ہیں نا تو قانون کی بات ہے. خیر، واہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا بھی جو کوئی نگیٹو سوچتا ہے. اچھا ایک اور بات وہی اس بات پر آئی تھی، یہ بتائیے منافقین کسے کہتے ہیں؟ تو نہیں معلوم، تو پھر آپ کیسے بھائی کوئی بھی آیت کو اپنے اوپر فٹ کر لیتے ہیں جبکہ اسی قرآن میں منافقین کا کانسیپٹ بھی موجود ہے. منافقین اس کو کہتے ہیں جو ایمان پر قائم رہے. ایمان والے کو منافق کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کو بولتے ہیں. دھیان دیجیے گا، منافق مشرک کو نہیں بولتے. ہاں مشرک کافر کو نہیں بولتے، نہیں کلمہ پڑھنے والے کو بولتے ہیں. اب آپ کہیے قرآن پاک میں مشرکین کے ساتھ منافقین کو بھی مارنے کہا ہے، یہ بات کیوں نہیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اسلام مسلمان کو بھی مارنے کہہ رہا ہے؟ تو کھجانے لگا، آن لائن تھا وہ، کھجانے لگا. تو منافقین کا کانسیپٹ آپ پوچھئے گا، جو سب سے بڑے گرو گھنٹالے ہیں آپ کے، پوچھئے گا. منافقین کلمہ پڑھنے والے کو بولتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں، آپ ہیں. یعنی بظاہر کہو تو ہم ہماری کیٹیگری کے ہوئے نا. اور قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. تو معلوم یہ ہوا کہ وہاں کفار بھی مخصوص ہے، منافق بھی مخصوص ہے. اگر وہ تائب ہو جاتے ہیں تو سب ایک دم ٹھیک ہے. ہاں خیر،
اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. اس پر بات آئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جانے والے اگرچہ کلمہ پڑھیں گے وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے, وہ قابل تحفظ نہیں ہے. قابل تحفظ نہیں ہے, نہ ان کا مال محفوظ ہوگا نہ ان کی ذات محفوظ ہو گئی. جس پر وہ بھروسہ کریں گے وہی ان کا دشمن بنے گا, یہ اللہ کا وعدہ. آج جتنے بھی لوگ آپ ہم سب چیخ رہے ہیں نا کہ وہ کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں, ان کا سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نہیں دیکھ رہے, خود انہی کے لوگ آپس میں مریں گے کٹیں گے. کیوں؟ بیس غلط ہے, بیس امن و شانتی کے خلاف پہلو ہے. اور ہم غریب انشاءاللہ صبر کریں گے, ہم فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں ہماری نسلیں ضرور اٹھائیں گی. ہم یہ تصور رکھتے ہیں. نہیں, آپ اتنی گہرائی میں جائیں گے تو یہ تفسیر کہیں گے. منافقین سے پوچھئے کہ منافقین کا کانسیپٹ کیا ہے آپ کے پاس. منافقین آپ کی کیٹیگری کے نہیں ہیں. ہاں, اور ان کو مارنے کہا تو یہ بولو نا کہ مسلمان تو آپس میں تم کو تو خوشی ملنی چاہیے. یہ سب سے آسان لفظ ہے سمجھانے کے لیے. خیر, آیت نمبر 17, آیت نمبر 18 دیکھیں. قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم. اللہ کے علم حضوری میں یہ بات طے ہے, دھیان دیجئے, اللہ کے علم حضوری میں یہ بات طے ہے کہ اے لوگو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بھاگ رہا ہے اور کون بھگانے کی سازش رچ رہا ہے. کون بھاگ رہا ہے اور کون بھگانے کی سازش. ایک تو ہے بھاگنا اور ایک ہے بھاگنے کو مطلب پھیلانا کہ چلو چلو محمد کے پاس مت رہو. اس لیے غوث کہہ رہے المتخلفین عنہ فی الحروب والمعارک, مارکوں سے, جنگوں سے, بارگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے والے کون ہیں اللہ جانتا ہے. اور غوث کہہ دے رہے ہیں کہ اللہ مجھ کو اجازت دے کہ میں بول دوں, وہم المنافقون. کیا دو ٹوک تھے ایک دم, واہ, پاورفل تھے تو دو ٹوک نہیں رہیں گے کہ ہاں. وہم المنافقون یعنی منافقین کو اللہ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ أَيْضًا, اور اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ اے منافق اہل مدینہ سنو, تم اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہو نا, تم اپنے بھائیوں سے ہلم الینا, آ جاؤ ہمارے پاس. آج بھی دیکھیں نا 40,000 روپے ملیں گے, آ جاؤ ہماری جماعت میں ہے. یہی جملے, ہلم الینا, آ جاؤ ہمارے پاس. غوث کہتے ہیں قربوا انفسکم نحونا, ارے خود کو ہمارے حوالے کر دو. لتنجو عن المخاوف والمہالک, تاکہ ہلاک ہونے سے بچ جاؤ. یہ دیکھیے, ہلاک ہونے سے بچ جاؤ. آگے کہہ رہے ہیں وَبَعْدَ مَا سَمِعُوا مِنْكُمْ إِخْوَانَكُمْ قَوْلَكُمْ هَذَا لَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ. جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی محمد کا رسپیکٹ ہوگا وہ نہیں چھوڑیں گے, اور جو مطلب دنیا کو ترجیح دیں گے وہ آ جائیں گے. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ حراب و قتال سے مطلب تھوڑے ہی لوگ آئیں گے بھاگ کر کے. اشحتن علیکم, اور ایمان والوں کی تعریف کر اللہ تعالیٰ. جانتے ہو ایمان والو, دیکھیے ایسا ایک دم مطلب یہاں پر ایک جملہ محبت سے بول رہا ہوں. دیکھیے ہر بازو میں بیٹھنے والا کوئی ضروری نہیں کہ ایک ہو. اللہ ہمارے ساتھ ہے, کیا مطلب ہے اس کا کہ ہم اللہ ہو گئے؟ نہیں, تو یہی محبت کا تقاضا ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے, اسی لیے ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں, کبھی نہیں بولتے ہیں, نہ نبی نے. اسی لیے قرآن نے بھی کہا نا, اے ابو بکر مت ڈرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اللہ کے ساتھ ہیں نہیں, تو اللہ ہمارے ساتھ ہے یعنی وہ شریک ہو تو شرک نہ ہو. ہم شریک بولیں گے تو شرک ہوگا. واہ 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 واہ. اب دیکھیے اشحتن علیکم, اللہ پاک مومنوں کہہ رہے ہیں, مومنوں جانتے ہو یہ بخیلاں, کہ تمہارے لباساں ٹوپیاں یہ سب پہن کر کے تمہاری چولی میں آ کر کے, جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ یہ مال غنیمت کے لیے. یہ دیکھو ٹینشن. اچھا دینے والا اللہ مومن کو ایسا کہہ رہا. اچھا مومن یہ بھی تو بول سکتا ہے اللہ سے کہ اے اللہ تو سب جانتا, تو کائے کو قریب کر رہا ہے, اسی لیے تو کر رہا ہوں تاکہ تیری عظمت سمجھ میں آئے لوگوں کو. کہہ رہے یہ دیکھیے مخلصون لکم لما معکم من المعاونۃ والنفقہ فی سبیل اللہ او خوف الظفر وفوت الغنیمہ او من خوف العاقبہ او انما فعلوا ذلک قبل القتال. اور یہ بھی لڑائی سے پہلے تمہارے ساتھ ہے, عین جنگ میں بھاگ جائیں گے. دیکھو واہ واہ. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ, اور جب قتال اور حراب یعنی جنگوں کے نشانیاں ان کے پاس ظاہر ہو جائیں گی تو رأیتہم, دیکھ لینا میں بھانڈا پھوڑ رہا ہوں, رأیتہم ینظرون الیک, اے مخلصین تمہارے اخلاص کا پاور ان کے دلوں میں یہ ہے کہ تمہیں گھور گھور کر دیکھیں گے, بیکار تمہارے ساتھ آ گیا. ایسا
اور ایسا دیکھیں گے کہ یغشی علیہم من الموت، لگتا ہے کہ موت اور سکرات کے عالم میں ہے، یہ موت نے ہر طرف سے انہیں گھیر لیا ہے. ہاں فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب تمہاری محنت سے خوف ختم ہو جائے گا، مطلب جیت جاؤ گے. دیکھیے فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ أَيْ زَالَ الرُّعْبُ وَالْخَشِيَّةُ وَانْهَزَمَ الْعَدُوُّ، اور اپوزیشن کو شکست ہو جائے گی اور مال غنیمت تم سب جمع کر لو گے. تو اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةٍ عَلَى الْخَيْرِ، پھر وہ سب سے آگے نظر آئیں گے اور اسی لمبی لمبی زبان سے. دیکھیے گا السنتن حداد، حداد حدت والے، حدت تمہارے پاس آئیں گے ایک دم تسلطانہ انداز میں، اور ایک دم زبردست زبان اور ہاتھ ایک دم کھولتے ہوئے، اے لاؤ لاؤ لاؤ، ہماری وجہ سے جنگ جیتی گئی، ہماری وجہ سے جنگ جیتی گئی. اور جو جیتے ہوئے ہیں وہ تو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کچھ نہیں بول رہے ہیں. نقطہ دیکھیے، منظر دیکھیے کیا کہنا ہے، ایک دم واہ واہ. اسے اللہ کے قریب کر دیتے ولی اللہ، ایک دم سمجھ میں آتا. واہ، کہ اللہ پاک فرما رہا کہ سنو جب جیت لوگے نا تو جیت لینے کے بعد یہ پیچھے پیچھے رہنے والے ابھی بھی پیچھا نہیں چھوڑیں گے تمہارا مگر اس وقت تمہیں مارنے کی نیت سے جلدی نکلو، جلدی بھاگو بھاگو، جلدی یہ کرو، مر جائیں گے. اور جب جیت لوگے نا، جیت لوگے تو مال غنیمت کے لیے آواز دیں گے، صاحین علیکم، تم پر چیخیں گے اور کہیں گے لستم اولا منا واحق بہذہ الغنائم، تم سب ہٹو، مال غنیمت کے ہم زیادہ حقدار ہیں. وجہ لأننا شہدنا القتال معکم، ہم لڑے ہیں اب تمہارے ساتھ. بل نحن لا نقصر وانتم قاصرون، ہم تو ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کیے مگر تم تو کوتاہی کر رہے تھے، پانی پی رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر. دیکھیے گا جملہ، سب غوث کے جملے. فبما ترجحون انتم علینا، اس لیے تم لوگ ہمارے اوپر ترجیح نہیں پا سکتے، ہمارے اوپر ترجیح نہیں پا سکتے. غوث پاک وانما سلقوکم بحال کونہم اشیحۃ علی الخیر، اور اے اخلاص والو سنو، یہ تمہارے اوپر جو مال غنیمت بڑے بڑے ملے ہیں نا، پہنچے ہیں نا، وہ لینے کے لیے یہ سب آ رہے ہیں. لیکن حقیقت بتا دوں کہ اگر یہ چھین بھی لیں گے نا تو ٹینشن مت لینا. وجہ اولئک البعد الہالکون فی تیہ النفاق والشقاق، یہ منافق اور یہ مشقت میں پڑنے والے، یہ حقیقت سے دور رہنے والے، لم یؤمنو، مومن نہیں ہیں. ان کے دامن سے، ان کے کرتوں سے، ان کے ٹوپی جبے سے مغالطے میں مت آنا. لم یؤمنوا، یہ مومن نہیں ہے اللہ کی توحید پر. ولم یخلصوا الایمان بہ وبرسولہ وکتابہ، اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ایمان بالکتاب میں مخلص نہیں ہے. بل انما آمنوا واعترفوا باللسان لحقن الدماء والاموال، بلکہ مال، دولت، خون بہا، یہ سب پر ان کا، اور زبان سے اقرار کرتے ہیں بس. گویا غوث پاک نے ایک اشارہ کر دیا کہ ایمان وہی ایمان ہے جو دل سے ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک تعریف، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. وَلِذَلِكَ مَكَرَ اللَّهُ الْمُطَّلِعُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ بِهِمْ، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ان کو چھوٹ دیا. مکر اللہ کا لفظ ہے، اللہ پاک نے، وہ اللہ پاک جو تمام بندوں کی نیتوں پر مطلع ہے، بہترین تدبیر فرما کر کے اب اعلان کرتا ہے کہ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے سارے مقبول اعمال کو صرف نبی کا سپورٹ نہ کرنے کی وجہ سے تباہ کر دیا. مقبول اعمال کو پوائنٹ نوٹ کیجئے گا، ہم تو مقبولیت کے لیے تمنا کرتے ہیں، وہاں کہہ رہا ہے کہ سارے اعمال کو، ظاہر ہے جو اعمال لائق قبول ہوگا تو اسی کو تو کہا جا رہا. برباد وہی عمل ہوگا جو آباد ہو، برباد عمل کو تو برباد نہیں کیا جائے گا. تو گستاخی رسول، توجہ الی الرسول سے بے توجہی، نبی کی طرف بے توجہ ہونا ہمارے سارے حج کو. اب ہمیں کوئی نہ بتائے کہ ہم 40 سال حج کر کے آئے ہیں، یہ بتائیے کہ نبی کی محبت کتنی ہے آپ کے دل میں، نبی سے اٹریکشن کیسا ہے. یہ ہے اصل شیورٹی آپ کے ایمان کی. سبحان اللہ. اسی لیے آگے غوث پاک نے اعمال کی جو میں نے ابھی تفسیر کی، وہ خود کہہ رہے ہیں اعمال الصالحہ، صالح اعمال کو بھی اللہ برباد کر دیتا، وَأَبْطَلَهَا، اور منہ پر مار دیتا، بلا ترتیب الجزا، اور جزا کے لائق ہی نہیں سمجھتا. کما لأعمال المخلصین من المؤمنین،
اور ایسے ہی جیسے مخلصین کے اعمال کو آل ان آل جزا کے لائق سمجھتا، ایسے ہی کافرین کے اعمال کو آل ان آل جزا کے لائق نہیں سمجھتا۔ دیکھیں ہونا اور نہ ہونا، جس طرح تم نے حبیب کو کچھ نہیں سمجھا نا، تمہارے کوئی اعمال میری بارگاہ میں اس لائق نہیں کہ سمجھوں میں۔ عمل کو سمجھانا چاہتے ہو، حبیب کو سب کچھ سمجھو، کیا کہنا ہے، چھوٹا عمل بھی بڑا کر دوں گا۔ واہ! اور سنو، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ باطل کرنا، منہ پہ مارنا، اعمال کو ضبط کرنا، یہ اللہ پر بہت ایزی ہے۔ دیکھیے اللہ پر بہت ایزی ہے۔ آیت نمبر 19، ایک آیت اور پڑھ لیجئے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، اور ایک کمال ایمان کی منزل پر فائز۔ سنو، یہ منافقین جو ہے نا، یہ گمان کرتے ہیں کہ کفار بھاگ گئے، کیونکہ منافقین مطلب مومن ہی کے ساتھ رہتے تھے نا، تو منافقین گمان کرتے، احزاب بمانا کفار، یہاں ترجمہ دیکھیے سورہ احزاب۔ منافقین یہ گمان کرتے ہیں کہ مطلب یہ کہ کفار لم یذهبوا، ابھی تک بھاگے نہیں ہیں، ڈر ہے ان کو۔ اب وہ بولتے ڈر جب بیٹھ جاتا کسی کے دل میں نا، تو وہ پھوپھا سے بھی ڈرتے ہیں، ہے ہی نا، پھوپھا سے بھی ڈرتے ہیں۔ خیر، تو منافقین کو یہ گمان ہو چلا یا ہو گیا کہ لم یذهبوا، ابھی تک بھاگے نہیں ہیں، ای لم ينهزموا مع انهم ذهبوا منهزمین الى حيث لم يبق منهم احد۔ غوث کہتے ہیں حالانکہ انہیں شکست بھی ہو گئی، لیکن ڈر ہے۔ اچھا ایک اور بات، دنیا کا ڈر جن کے اندر ہو جاتا نبی کے خلاف، نبی کے خلاف ہونے کے بعد وہ کبھی آخرت کے ڈر سے مطمئن نہیں ہوتا۔ غوث کہتے ہیں کہ وہ حالانکہ شکست پا لیے ہیں اور ایک بھی کافر باقی نہیں ہے، ہم نے جنگ جیت لی ہے، مگر وَهُمْ مِنْ كَمَالِ مَحَبَّتِهِمْ وَمَبَدَّتِهِمْ مَعَ الْأَحْزَابِ، لیکن چونکہ وہ اس لیے سوچتے تھے کہ نہیں بھاگے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ تھے، مال غنیمت لے کر پھر وہ ان سے مل لیں گے جا کر کے چپکے سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پہچان دیکھیے آپ۔ آہا، تو کیا کرتے؟ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اللہ پاک فرما رہا میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر کفار نہیں بھی بھاگتے یا آ جائیں لوٹ کر، یکر بعد الفرار، بھاگنے کے بعد بھی آ جاتے، تو یودو، یہ منافقین چاہتے ان کے آنے کو، اور چاہت یہاں تک ہوتی کہ لو انہم بادون فی الاعراب، یہ لوگ راہوں میں کھڑے ہو جاتے، مدینے کی راہوں میں کھڑے ہو جاتے اور پوچھتے ان لوگوں سے جو اپوزیشن ہے کہ کا کیے مومنوں کے ساتھ، بتاؤ نا، یعنی دیکھیے غلامان نبی کے زخم کو کریدنے کے لیے ان سے پوچھتے، بتاؤ کیا کیے مومنین کے ساتھ۔ یہ بھاگنا نہیں، بھگانا یہ چاہتے ہی نہیں ہے، ان کے ارادے میں یہ ہے کہ بس مسلمان پریشان ہو، محمد کے غلام پریشان ہو۔ یسألون عن انبائکم، ہر آنے والے سے، اے ایمان والو تمہاری جانب سے جو بھی آتا، ہر آنے والے سے تمہاری خبریں پوچھتے، وما جرى علیکم ایھا المؤمنون من الوقاء الحالکہ، اور جو بھی مصیبت تم پر آن پڑی ان کے بارے میں پوچھتے، چونکہ یہ کفار سے ملے ہوئے تھے۔ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ، اور اگر فرض بھی کر لیں کہ وہ لوگ تم میں موجود رہتے، کافر دوبارہ تم میں موجود بھی رہتے، مَا قَاتَلُوا، پھر بھی یہ منافقین ان کافروں کے ساتھ ہرگز نہیں لڑتے، الا قلیلا، مگر صرف ظاہری عزت بچانے کے لیے۔ وہ بیچ میں خندق ہو گیا تھا نا، وَهُوَ أَيْضًا عَلَى سَبِيلِ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ وَمُقْتَضَى مَا زَعِمُوا مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ أَوْ دَفْعِ الضَّرَرِ لَا رِضَاءَ اللَّهِ، وہ صرف مال غنیمت کے حصول کے لیے تمہارے پیچھے ہاں میں ہوں چیختے چلاتے بس، اور تم جب جیت جاتے تو صرف اور صرف کیا ہے؟ ظاہری نفع کے لیے، لا لرضاء اللہ، رضا الہی کے لیے نہیں۔ رضا الہی تو یہ تھا کہ ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو، فکر میں بس مصطفیٰ جان رحمت کی آواز گونجے کہ نبی نے کہہ دیا ہے آؤ، بس نبی نے کہہ دیا ہے آؤ، یہ ہے رضا الہی، وَأَعْلَى دین ہی، اور دین الہی کی بلندی کے لیے، ونصرت نبی یہی، اور نبی کی مدد کے لیے۔ یہ ان کی نیت میں نہیں ہے، اور تمہاری نیت میں صرف اللہ کی رضا ہے، دین الہی کی مدد ہے اور نبی کی مدد ہے۔ خود رب فرما رہا ہے ایمان میں اخلاص والوں کی وجہ صرف یہ ہے کہ جو میری رضا کے لیے اور میری رضا کا
کی وجہ کس کو تلاشتے ہیں؟ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کا سپورٹ کرنا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ حضور کا سپورٹ کرنا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ دین بلند ہوگا۔ حضور کا سپورٹ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اپوزیشن مغلوب ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب آیت نمبر 21 کا انشاءاللہ جو بڑی مشہور آیت ہے، یہ آیت نمبر 20 تک کا درس ہو گیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، محبت مصطفیٰ میں کاملیت نصیب فرمائے، اعمال کی مقبولیت کا دار و مدار فکری طور پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا اللہ ہم سب کو، ہم سب کی آل اولاد کو، ہم سب کی نسلوں کو محبت رسول میں آبادی نصیب فرما۔ یا اللہ کسی بھی طرح سے بے ادبی، گستاخی اور غیر موافق الفاظ، انداز، حرکت، اقوال، افعال سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ کام وہ لے لے جس میں تیری اور تیرے حبیب کی رضا پوشیدہ ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔